الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ یوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور ہی مثالی تھا۔ آپ کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی کارنامہ ایسا نہیں تھا جو بعد میں آنے والے حکمرانوں، امراء اور سلطنت چلانے والوں کے لیے مشعل راہ نہ ہو۔ اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ دنیا کے جس بھی قائد نے، جس بھی رہنما نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول اپنائے، اس کی سلطنت میں جب تک وہ رہا وہ اصول باقی رہے، امن و امان قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے نمایاں خصوصیت تھی وہ تھا آپ کے دور کا عدل و انصاف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف اپنی ذات سے شروع کیا، اور اپنی ذات سے شروع کرنے کے بعد اسے پوری سلطنت پہ لاگو کیا اور نافذ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل و انصاف اور مساوات کا دورہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عدل و انصاف کے یوں تو بہت زیادہ واقعات ہیں، لیکن ہم مثال کے طور پہ چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا کیسا مثالی معاشرہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی معاملے پر کچھ اختلاف ہوا، کچھ تنازع کھڑا ہوا۔ معاملہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں جگہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور جس جگہ پہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اسی جگہ پہ آپ ان کے برابر میں جا کے کھڑے ہوئے۔ یوں آپ نے اپنی ذات سے عدل و انصاف اور مساوات کی ایک بہت بڑی مثال دنیا کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غسان کا ایک شہزادہ وہ مسلمان ہو کے مکۃ المکرمہ میں آ گیا، اور مکۃ المکرمہ میں وہ عمرہ کرنے لگا۔ دوران طواف کسی ایک عام غریب مسلمان کا پاؤں اس کے عالی شان لباس کے اوپر جب لگا تو اسے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اس نے ساری زندگی کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا کہ کسی عام آدمی کا پاؤں اور وہ بھی اس کے کپڑے پہ لگے۔ اس نے زوردار تماچا اس شخصیت کو مارا جس کا پاؤں ان کے اس جبلہ بن احم کے کپڑوں کے اوپر لگا تھا۔ اس کو مارا، زوردار تماچا اس کو مارا جس کا پاؤں جبلہ بن احم کے کپڑوں کے اوپر لگا تھا۔ اس صحابی رسول نے بھی، اس مسلمان نے بھی جواباً ایک زوردار تماچا اسے مارا، تو وہ سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے آیا۔ آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور پھر فرمایا کہ جبلہ، اسلام مساوات کا دین ہے، یہاں پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، جیسا تو نے کیا اس کا بدلہ تو نے پا لیا۔ جبلہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ جواب انتہائی حیران کن تھا۔ اسے توقع بھی نہیں تھی کہ ایک عام غریب آدمی کا پاؤں اگر شہزادے کے کپڑوں پہ لگ جائے اور وہ اسے سزا دے تو جواباً وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی دستور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شام کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کسی عام مسلمان کو بلا وجہ پیٹا ہے۔ آپ نے صاحبزادے کی صاحبزادگی کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ اسے بلایا اور بلا کر سر عام اس کے جرم کی اسے سزا دی گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران تھے،
اور انتہائی مشکل حالات میں میدان جنگ کے اندر تھے، ان کے بارے میں کسی بات کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین مشکل حالات میں میدان جنگ سے طلب کیا، اور جو ان کی شکایت تھی اس کے بارے میں ان سے باز پرس کی گئی۔ وسعت سلطنت کے بعد آپ نے بہت زیادہ مقامات پہ اپنے گورنر مقرر کیے۔ نظام سلطنت چلانے کے لیے گورنروں کا ہونا ضروری ہے، لیکن عدل و انصاف اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بادشاہ وقت، امیر المومنین یا کوئی بھی حکومت کا بڑا اپنے آپ کو انصاف اور عدل کے لیے پیش نہ کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی گورنر مقرر کیے تھے ان کے لیے اصول طے تھے، جو بھی اصولوں سے ذرا ہٹتا تھا آپ اسے بلاتے، حج کے موقع پر کھلی کچہری لگاتے، اور ایک عام آدمی کو اپنے گورنر کے خلاف بھی شکایت کرنے کا پورا موقع دیا جاتا۔ اور گورنروں سے باز پرس کرنے کے لیے جو شخصیت مقرر تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ فوری طور پہ حالات کی تحقیق اور تفتیش کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے۔ آپ فوراً اس گورنر کو اپنے پاس طلب کرتے جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ مریض کی عیادت نہیں کرتا اور اس تک کمزور آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شکایات پہ بھی گورنروں کو معزول کر دیا کرتے تھے۔ ملک شام فتح ہوا، قیصر روم کا جو خاندان تھا اس کے ساتھ کچھ دوستانہ مراسم قائم ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ خوشبو وہ قیصر روم کے گھر والوں کے لیے بھیجی، تو انہوں نے جواباً ہیرے اور جواہرات حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ تحائف بھیجے تھے خوشبو کی صورت میں، یہ اس کے جواب میں انہوں نے بھیجے ہیں، یہ میرے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیں، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اگرچہ خوشبو آپ نے اپنی بھیجی تھی اور جواہرات آپ کے لیے آئے ہیں، لیکن انہیں لانے اور لے جانے کے لیے ایک مسلمانوں کا مشترکہ بیت المال کا غلام جو تھا وہ استعمال ہوا ہے، سرکاری ملازم استعمال ہوا ہے، اس لیے ان جواہرات پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، یہ مشکوک ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ انصاف اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، تب وہ انصاف اور عدل مؤثر ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ شہد استعمال کریں، گھر میں موجود نہیں تھا، بیت المال کے اندر شہد موجود تھا، لیکن بیت المال تو تمام مسلمانوں کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے، تمام مسلمانوں سے اجازت مانگی، جتنے بھی مسجد نبوی میں تھے، جن سے آپ اجازت دے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شہد کا مشورہ دیا گیا ہے لیکن میرے گھر میں موجود نہیں ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں شہد استعمال کر لوں۔ تمام مسلمانوں نے خوشی سے اجازت دی، تب جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے شہد لیا۔ شاہ فارس نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کی تحقیق کرو کہ وہ عمر کیسا ہے جس کی ہیبت سے پوری دنیا کانپ رہی ہے۔ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچا، اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام اور جو اہل مدینہ تھے انہوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا۔ کہا اس کا محل کہاں ہے جو بھی تمہارا امیر المؤمنین ہے یا جو بھی تمہارا نگران ہے، نگہبان ہے؟ تو جواب ملا کہ ان کا محل نہیں ہے، اگر انہیں تلاش کرنا چاہو تو جاؤ فلاں گلی کے اندر، وہ مٹی اٹھا رہے ہوں گے اور دیوار کی لپائی کر رہے ہوں گے۔ وہ جب وہاں پہ گیا اس نے دیکھا کہ گرم ریت پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزے سے آرام سے سو رہے ہیں۔ اس قاصد نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد کہا، اس نے کہا کہ عمر آپ عدل کرتے ہیں اس لیے چین اور اطمینان کی نیند سوتے ہیں، اور ہمارے حکمران وہ عدل و انصاف نہیں کرتے، اس لیے بڑے بڑے محلات میں انتہائی سخت پہرے میں نرم خرام بستروں کے اوپر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی دنیا کو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نظام اور آپ کی جیسی عدالت اور عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر انصاف بکتا ہے۔
سب سے بڑی جو خرابی ہے ہمارے ملک میں وہ انصاف کے نظام کا درست نہ ہونا۔ یہاں پہ ایک غریب آدمی وکیل بھی نہیں کر سکتا، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ وکیل کرتا ہے، اس سے زیادہ پیسے ہوں تو وہ اعلیٰ قسم کا وکیل کرتا ہے، مہنگا وکیل، اور مہنگے وکیل کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ اپنے حق میں کروانا، اور جس کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ جج کو خرید لیتا ہے، اور جس کے پاس اس سے بھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ پورے عدالتی نظام کو خرید لیتا ہے۔ اسی لیے کسی سیانے نے کہا تھا کہ یہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے حشرات تو پھنس جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی چڑیا آ جاتی ہے وہ اس جالے کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی حالت ہے کہ ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے، نت نئے جرائم ہمیں ہر روز سننے کو ملتے ہیں، آئے روز نئی نئی داستانیں ظلم کی رقم ہوتی ہیں، لیکن کسی مجرم کو سزا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے مجرم جری ہوتے جا رہے ہیں اور مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادلانہ نظام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔